مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ برطانیہ اور فرانس کے درمیان جو ہے اپنی لفظی جنگ ہوئی ہے تارکین وطن کے معاملے پر۔ برطانیہ میں سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک دن میں اتنی کشتیاں فرانس سے کیسے آ گئیں، تو اس پر ہم بات کریں گے۔ تو ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ انگلش چینل جو فرانس اور برطانیہ کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے، تو اس کے ذریعے جو ہے وہ غیر قانونی تارکین کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کیلس جو فرانس کا شہر ہے وہاں سے یو کے جانے کی کوشش کرتی ہے۔ چھوٹا فاصلہ ہے تو چھوٹی کشتیوں بیٹھ کر وہ یہ فاصلہ طے کرتے ہیں۔ تو جب تک بریگزٹ نہیں ہوا تھا یہ تو بہت آسان تھا کہ برطانیہ جو بھی بندے پکڑتا تھا ڈبلن معاہدے کے تحت وہ بندے کو واپس جو ہے فرانس بھیج دیتا تھا، یا جن ملکوں سے بھی وہ پہلے آئے۔ ڈبلن معاہدہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی تارک وطن جس ملک میں پہلے یورپ میں داخل ہوگا تو اسے وہاں پر واپس بھیجا جا سکے گا۔ لیکن جب برطانیہ بریگزٹ سے نکل گیا تو اور جو بہت سی بریگزٹ کے معاہدے میں خامیاں تھیں وہ یہ بھی تھیں کہ برطانیہ نے اس حوالے سے کوئی معاملہ طے نہیں کیا یورپین یونین کے ساتھ۔ تو اب جو ہے وہ اس کی قیمت برطانیہ کو فرانس کے جو رہنما وہ کہہ رہے ہیں اس کی ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ جی اتوار والے دن جو ہے وہ تقریباً 1200 افراد ایک ساتھ، جی ہاں، ایک دن میں 1200 افراد جو ہے وہ فرانس سے چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں برطانیہ۔ اچھا، اس کے حوالے سے جو فوٹیج اور تصاویر سامنے آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ فرانسیسی اہلکار اپنے ساحل پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے لوگ جو ہے وہ انفلیٹیبل کشتیوں پر بیٹھ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ان میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں اور باقی دوسرے لوگ بھی شامل ہیں۔ اور پھر وہ ان کی بعد میں جو ہے سوشل میڈیا پہ پوسٹیں بھی سامنے آ رہی ہیں لوگوں کی۔ یہ جو ایک گندی عادت ہر ایک کو فٹافٹ تصویریں بنا کے چڑھاتے ہیں، تو ان سے بھی ظاہر ہے برطانیہ پہ اس کے اثر آیا کہ جیسے یہ بیٹھ کر جو ہے وہ ہیرو بن کر آ رہے ہیں، حالانکہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، کشتیوں میں بیٹھ کر آ رہے ہیں، اپنی جانیں بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اگرچہ انگلش چینل میں حادثات کی شرح بہت کم ہے کیونکہ وہاں ایک تو فرانس اور برطانیہ کی جو ہے کوسٹ گارڈ کی کشتیاں گھوم رہی ہوتی ہیں، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوئے تو بچا لیتی ہیں، لیکن پھر بھی اس سال اب تک 10 افراد کی جان جا چکی ہے اس میں۔ تو یہ جو ویڈیو اور فوٹیج سامنے آئیں، پھر ایک دم 1200 لوگ جو ہے وہ جب برطانیہ پہنچے تو اس پہ برطانیہ میں بڑا جو ہے اس پہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی سطح پر بھی، اور اپوزیشن جو ہے کنزرویٹو پارٹی ہے اس کی طرف سے بھی۔ کنزرویٹو پارٹی کی طرف سے تو الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ جو روانڈا پلان بنایا تھا سابقہ جب حکومت تھی کنزرویٹو، تو انہوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ جو غیر قانونی تارکین وطن آئیں گے برطانیہ میں کشتیوں کے ذریعے ان کو روانڈا منتقل کر دیا جائے گا اور ان کے اسائلم کیس جو ہے وہاں پر چلائے جائیں گے۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس اعلان کے بعد جو ہے ظاہر لوگوں میں خوف پیدا ہوتا برطانیہ کے بجائے اگر روانڈا ان کو بھیجا جاتا، تو ان کا کہنا تھا یہ ایک ڈیٹرنس تھا، لیکن لیبر حکومت نے جو ہے وہ آگے اس اسکیم کو ختم کر دیا، اس پہ عمل شروع ہی نہیں ہوا تھا کہ پہلے ہی ختم ہو گیا۔ تو اپوزیشن تو اس پہ تنقید کر نشانہ بنا رہی ہے، اور پھر اس سال اب تک 14,188 لوگ آ چکے ہیں، جو گزشتہ سال سے تقریباً 42%، بہت بڑی تعداد ہے، بڑا اضافہ ہے، اس سے زیادہ ہے۔ تو ایک تو تارکین وطن کی تعداد پہلے ہی جو ہے وہ 5 مہینوں میں اتنی زیادہ آ گئی اور پھر ایک ساتھ 1200 ہیں، تو اس پہ برطانیہ میں کافی زیادہ تشویش بھی ہے، اور سیاسی سطح پر اس پہ خاصی جو ہے حکومت کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور حکومت کی بھی پریشانی ہے، حکومت جو ہے وہ پہلے امیگریشن کی کم کرنا چاہتی ہے، وہ تو قانونی امیگریشن پہ بھی اسٹوڈنٹس پہ ورک ویزوں پہ بھی کمی لا رہے ہیں، ادھر سے جو ہے یہ غیر قانونی تارکین وطن پہنچ رہے ہیں، اور غیر قانونی تارکین وطن جو ہے برطانیہ کا جو اسائلم قانون ہے وہ اتنا نرم ہے، اور اس میں اتنا اس تارکین وطن کے لیے سہولتیں رکھی گئی ہیں، ان کو 5 اسٹار ہوٹلوں میں 4 اسٹار ہوٹلوں میں رکھوایا جاتا ہے ان کو، تو ان کے اخراجات جو ہیں وہ بھی ایک برطانوی بجٹ پر بڑا پریشر ہے، جبکہ برطانیہ کی معیشت پہلے بھی جو ہے اس وقت مشکلات کا شکار ہے، اور وہاں ٹیکسوں میں اضافہ ہو رہا ہے، پینشنر پر ٹیکس لگا ہے، اس پہ بھی کافی آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی معاملات پہ شور چل رہا ہے۔ تو ایک ایسے وقت میں ان پہ اگر یہ تارکین وطن غیر قانونی یوں ہی کشتیوں سے آتے رہیں گے تو برطانیہ کو بجٹ کا مزید حصہ جو ہے ان کے اوپر لگانا پڑے گا، ان کی رہائش پر، ان کی دیکھ بھال پر۔ تو یہ سارے معاملات اس پہ جو ہے برطانیہ میں حکومت کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پھر جو ایک اور بات کی جا رہی ہے کہ برطانیہ نے جو ہے فرانس کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ 3 سال کے دوران برطانیہ جو ہے وہ فرانس کو 480 ملین پاؤنڈ ادا کرے گا، یعنی 48 کروڑ پاؤنڈ جو ادا کرے گا، وہ اس مد میں ہے کہ وہ جو غیر قانونی تارکین وطن کیلس سے برطانیہ آتے ہیں انگلش چینل بول کر کے ان کو روکا جائے۔ تو اب اس پہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے برطانوی میڈیا میں بھی اور سیاستدانوں کی طرف سے بھی کہ جی وہ ہم پیسے بھی دے رہے ہیں اور پھر بندے آ رہے جا رہے ہیں، تو یہ سارے معاملات تو چل رہے ہیں۔ دوسری طرف اب فرانس کی طرف سے بھی جواب سامنے آیا۔ فرانس میں جو خارجہ امور کمیٹی ہے اس کی جو نائب صدر ہیں، جو صدر میکروں کے قریب بھی ہیں، ایلروڈو کیرٹ، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہم پر تو تنقید جاری ہے، فرانس پر زیادہ تنقید کی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ برطانیہ کو اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر اتنے لوگ وہاں جانے کی کیوں کوشش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا ہے کہ برطانیہ اپنے اسائلم قانون کو دیکھے،
جو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ مقناطیس کا کام کرتا ہے. ان کا اسائلم قانون جو ہے وہ اتنا نرم ہے کہ لوگ جو ہے وہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح جو ہے برطانیہ پہنچا جائے. ایک تو انہوں نے اس پہ تنقید کی ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ بریگزٹ ہوا تو بریگزٹ سے پہلے تو ظاہر مسئلہ نہیں تھا, ڈبلن معاہدہ تھا, جو بھی برطانیہ میں لوگ جاتے تھے برطانیہ اٹھا کے واپس فرانس بھیج دیتا تھا. تو اب وہ نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ اس میں ان کے مطابق کہ تو برطانیہ کو یہ بریگزٹ اگر ہو گیا تھا تو اس کے بعد یہ طے کرنا چاہیے تھا اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو کیا ہوگا یورپین یونین کے ساتھ. تو خیر وہ بھی انہوں نے اس پہ بھی تنقید کی ہے. اور پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ایک تو یہ جب لوگ کشتیوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پھر کشتیوں میں بیٹھنے والوں کو پکڑنے کے لیے جو ہے وہ قانون موجود نہیں ہے. تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ انٹرسیپشن ان کو پکڑ کے واپس لانے والا معاملہ ہے تو پھر اس قانون کو بھی بدلی کرنا پڑے گا. تو اس پہ ان تارکین کی وجہ سے جو ہے نا وہ دونوں طرف سے بیان بازی ہوئی ہے. اور یہ اس وجہ سے بھی ہوئی ہے کہ ایک دم جو ہے 1200 لوگ جو ہے وہ برطانیہ پہنچے ہیں ایک دن میں. اور اس سال ویسے ہی آپ کو بتایا جیسا کہ ہم نے بڑا اضافہ ہوا ہے کہ اب تک 14,000 سے زائد لوگ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.